حضرت ابو کبشہ عمرو بن سعد الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، پس اسے یاد رکھو، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اسے پہچانتا ہے، اور یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا، بہت اونچا۔ اور وہ بندہ جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، بس وہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا، اور فلاں سے مراد اس کی اوپر والی کیٹیگری ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال اور علم دونوں دیے، بس اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا اجر برابر ہے، وہ بھی درجوں کے اعتبار سے قیامت کے دن بلند ترین درجوں میں ہوگا۔ اور وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، بس وہ بغیر علم کے اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے، نہ اللہ کا حق دیتا نہ بندوں کا، تو یہ سب سے بدترین منزلت پر ہے۔ اور وہ بندہ نہیں عطا کیا اس کو اللہ نے مال اور نہ علم، تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا، اور فلاں سے مراد اس کی اوپر والی کیٹیگری ہے جو اپنا مال بے انتظامی سے اندھا دھند خرچ کر رہا ہے، بس اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا بوجھ برابر ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لوگوں کو 4 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک وہ جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، اور جس کو اللہ یہ 2 نعمتیں دے دے اس کی خوش قسمتی کا تو کیا ٹھکانا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مال کو اپنے علم کے ساتھ ایسی ایسی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جہاں سے وہ بہترین فائدے اٹھاتا ہے، یعنی درجہ یا اس کا اجر اور ثواب بہترین پاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک بالکل ان پڑھ تاجر ہوتا ہے جو نہ مارکیٹ کو جانتا ہے، نہ تجارت کے اصول قاعدے جانتا ہے، نہ اسے کوئی پتا ہے، اور وہ تجارت کرنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ مال کہاں لگائے گا؟ گواں بیٹھے گا، لاس کر لے گا۔ اور ایک وہ ہے جو پڑھا لکھا تاجر ہے، تجارت سے پہلے اس نے ایک ڈگری کی، یا ڈگری نہیں بھی کی تو ایک تجربہ حاصل کیا ہے، اور وہ مارکیٹ کو بھی جانتا ہے، حالات بھی جانتا ہے بہتر طور پر، اب وہ باقی سب سے آگے نکلتا چلا جائے گا، یعنی اس کا جو پروفٹ ریٹ ہے یا اس کا جو نفع کا جو مقام ہے وہ تو بہت آگے، وہ تو تھوڑے ہی عرصے میں بہت کچھ کما جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مال کو کہاں لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے۔ اس کے برعکس ناسمجھ شخص کچھ بھی نہیں کر سکے گا، مال ضائع کر دے گا۔ جیسے دنیا میں علم والے مال کو بہتر طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں، اسی طرح دین کے علم کے ساتھ بھی انسان اپنے مال کی یا منی مینجمنٹ جو ہے اس کی بہترین حسن تدبیر کرتا ہے اور بہترین جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ مثلا بظاہر عام لوگوں کو وہ ایک چھوٹا سا کام نظر آتا ہے، یہ چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے، لیکن اس کے نزدیک وہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اور وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ ایسا شخص بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی بہت بڑے درجے پاتا ہے، ذرے سے بھی وہ اجر عظیمہ کماتا ہے، اپنی اچھی نیت کی وجہ سے، اپنے اچھے طریقے کی وجہ سے، سمجھداری کی وجہ سے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ اعلیٰ ترین مقام پر ہوگا۔ ایک دوسرا شخص ہے، اس کے پاس مال کوئی نہیں لیکن علم ہے، اس علم کی بنا پر وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر کبھی میرے پاس بھی مال آیا تو میں بھی فلاں کی طرح، اس کو آئیڈیالائز کر رہا ہے، فلاں کی طرح نیکی کے کام کروں گا، اور یہ اس کی سچی نیت ہے۔ تو نیت کہتے ہیں پکے ارادے کو، نیت خوش خیالی کو نہیں کہتے، یا کسی خوش فہمی کا نام نیت نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر نیت کس کو قرار دیتے ہیں؟ بس ایک خیال آ جانا، وہ بڑی اچھی نیت ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جانا اپنی نیت سے۔ نہیں، نیت محض خیال نہیں، نیت کیا ہے؟ پکا ارادہ، سچا عزم۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور وہ شخص نہ بدلے، اس کی نیت نہ پھرے، اس کے ارادے نہ بدلیں، حالات کچھ بھی ہو اس کے ارادے نہ بدلیں۔ ہمارا عام طور پہ کیا حال ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، نیکی بھی بڑی کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ سے ناراض ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ کسی بندے سے ہم راضی ہوتے ہیں تو اس پہ خوب لٹاتے ہیں، اور جب اگر اس بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ پھر اس کو آگ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ سچی نیت ہے۔
پکا ارادہ نیکی کرنے کا نہیں. پکے ارادے والا کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی تعریف، تنقید، حالات کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی اثر قبول نہ کرے. جو اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا، ٹھانا تھا، وہ اس پہ جمع رہے کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنا کام چھوڑ دوں، کسی کے بہلانے سے، کسی اور دنیا کے حقیر فائدے کی خاطر میں اپنے مشن کو قربان کر دوں. نہیں، وہ احمق و بے وقوف شخص نہیں ہے کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ادھر کو اڑ جائے اور دوسرا آیا تو ادھر اڑ جائے. وہ جم کے رہتا ہے اپنے مشن میں، اپنے سوچ میں، اپنے نیکی کا جو ارادہ اس نے کیا اس کو کوئی چیز متزلزل نہیں کرتی. ہمارا حال دیکھیں نا، ہم کئی دفعہ مال خرچ کرنے کا سوچتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد شیطان آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ نیت خراب کر دیتا. ہوتا ہے نا ایسے کہ نہیں ہوتا کبھی آپ کے ساتھ؟ یہ سچی نیت کوئی نہیں ہوتی. سچی نیت تو وہ ہوتی ہے کہ بس آپ نے کر لی اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ایسی نیت اگر کسی کی ہے اور مال نہیں بھی تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا. ہم عام طور پہ کب کہتے ہیں اللہ نیت جانتا ہے میری؟ صرف خود کو کور کرنے کے لیے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بغیر کچھ کیے بھی وہی درجہ دے گا جو ایک کرنے والا کر کے لے رہا ہے. محض نیت کی سچائی کی وجہ سے، ارادے کی پختگی کی وجہ سے، خیر پر استقامت کی وجہ سے. تو یہ چیز دین میں بہت ضروری ہے. تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال ہے، علم کوئی نہیں. اب یہ الٹ گیا قصہ. پہلے کے پاس علم تھا، مال کوئی نہیں تھا. اب اس کے پاس مال ہے، علم کوئی نہیں. اب وہ کیا ہے؟ بس جدھر اس کی خواہش نفس کہتی ہے، جدھر لوگ کہتے ہیں، جدھر اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اندھا دھند وہی مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، دکھاوے میں، ریاکاری میں اور دنیاوی شہرت کے لیے. اب ظاہر پوچھ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ ابن آدم کے قدم ٹلیں گے نہیں قیامت کے دن جب تک کہ وہ 5 باتوں کے جواب نہ دے دے. اور اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ چھوڑ دیے جائیں گے کہ بھیا اللہ میرا مال تھا، میری مرضی. یہ بات نہیں ہے. مال اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کو مال مل گیا تو اختیار بھی مل گیا. منمانی کرنے کا اختیار تو نہیں مل جاتا مال ملنے سے. یہ ملتا ہے ویسے ہم نے لیا ہوا ہے. ہم اپنے مال کو خرچ کرتے وقت کیا ذہن میں رکھ کے خرچ کرتے ہیں؟ میرا مال، میری مرضی، کیا مرضی کرو. کوئی سمجھائے بھی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاں جی چاہے اڑاؤں. تم کون ہوتے مجھے کچھ کہنے والے؟ میرے پیسے ہیں نا، جو چاہوں کروں. اور وہ اس کی نیت کیا ہے؟ کوئی اس کی نیت نہیں. خاص طور پر جو حدیث کے الفاظ ہیں نا قابل غور ہے. لا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. نہ رشتہ داروں کو دیتا ہے اور نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے، نہ فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے. یہ مالدار شخص قیامت کے دن سب سے بدترین جگہ پر ہوگا کہ جس کو اللہ نے دنیا میں مال تو دیا لیکن اس کے بس کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور چوتھا وہ ہے بدقسمت کہ جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہاتھ میں لیکن آئیڈیالائز اس کو کرتا ہے. یہ اس تیسرے شخص کو کہ جو غلط جگہوں پہ مال خرچ کر رہا ہے. عام طور پر ہم لوگ کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص کی جس کے پاس مال ہے اور وہ نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یا اس کی جس کے پاس مال ہے اور وہ دکھاووں کے لیے خرچ کرتا ہے؟ انڈیا کا کوئی امیر ترین شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کھانا تو 2 وقت کا کھاؤں گا، لیکن اگر کوئی شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ چاہے تو اپنے مال میں سے اس پہ خرچ کروں گا. تو یہ کیسی مثال ہے نا کہ اس کے پاس ہے بہت کچھ لیکن وہ صرف ذاتی عیاشی میں نہیں اڑا رہا، وہ اعلیٰ مقاصد میں خرچ کر رہا ہے. اور لوگوں کے لیے ایک مثال یہ بھی، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ہے اور وہ محض خواہشات کی تکمیل میں اور ذاتی خوشی میں خرچ کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ باقی لوگ بھی اس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں اور وہی کچھ کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح نمود و نمائش ہو گئی ہے یا اس کے مظاہر جو نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ فضول خرچی کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ دکھاوا اور نمود و نمائش کے پیچھے کیا ذاتی بڑائی کا جذبہ کہ لوگ مجھے بڑا مان لیں. تو قیامت کے دن ایسا شخص کہاں ہوگا؟ اخبث المنازل، اسفل سافلین، وہ سب سے نیچے ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا. تو ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے طریقوں کا جائزہ لیں. کوئی پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ذرا رک جائیں اور سوچیں کہاں دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے. اور اگر مقاصد چھوٹے چھوٹے ہیں، صرف دنیا سامنے ہے تو چھوٹا دل ہے اور چھوٹی جزا ہے. اور اگر دل بڑا ہے، مقاصد بڑے ہیں تو ذات سے بھی کاٹ لیں گے، اپنے آرام سے بھی کاٹ لیں گے اور بڑی جگہ پر انویسٹ کریں گے. صرف زبان کے ذائقے پر ہی خرچ کرتے چلے جانا، صرف دل کے سکون میں لباس پر ہی خرچ کرتے چلے جانا، صرف اپنی ذات ہی کو یا اپنے ہی آرام کو دیکھتے چلے جانا اور دین کے اور اعلیٰ ترین مقاصد کو بھول جانا، تو دنیا میں بھی مسلمانوں کو کس سے دوچار کر رہا ہے. اب دیکھیے، ہم نے بہت اس پر پہلے بھی بات کی تھی
کہ ترقی یافتہ قومیں، آپ کو پتا 40% تک ٹیکس ہوتا ہے ان کا، 40 بازو کا 60% بھی ٹیکس ہوتا ہے، کہ آپ نے 100 روپیہ کمایا 60 روپے دے دیجئے گورنمنٹ کو، وہ آپ کے لیے سڑکیں بنائے، اسپتال بنائے، ریسرچ سینٹر قائم کرے تاکہ قوم ترقی کرے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی کمائیں وہ سارے کا سارا پلٹ کر اپنی جیب میں ڈالیں، گھر ہمارا محل ہو، سڑک اور گلی چاہے ہماری ٹوٹی پھوٹی ہو۔ اسی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں کہ ہم بڑے مقاصد میں خرچ نہیں کر سکتے، اپنی ذات کے لیے اور اپنے ہی لیے، اور پھر اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اجتماعی فائدہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک قطرہ جب دریا میں ملتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ دریا کہلاتا ہے، اور جب وہ صرف قطرہ رہتا ہے تو وہ اپنی انفرادیت بھی کھو دیتا ہے، اپنی آئیڈینٹی بھی ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنی ذات کو نمایاں کرتے رہے ختم ہو کے رہ جائیں گے، اور اگر ہم نے یہ سب کچھ اچھے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال اور اپنے اوقات کو بھی لگایا تو پھر اعلیٰ ترین منازل پا سکتے ہیں۔ یہاں جو بات یاد رکھنے کی ہے، بظاہر تو حدیث بالکل واضح ہے، مطلب صاف ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن عملی طور پہ کیا کرنا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر کچھ نہ کچھ صدقہ لازم کرے، کچھ نہ کچھ کسی کو ضرور دیں، چھوٹا ہو یا بڑا، اور دے کے تجربہ کریں کہ یہ بات کس قدر سچی ہے۔ آپ دیں کمی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ آئے گا۔ نمبر 2، سوچیں کس نے آپ پر کوئی ظلم یا زیادتی کی، نہیں یاد آ رہا تو ذرا غور سے یہ ذرا ذہن پہ زور ڈالیں۔ میرا نہیں خیال زور ڈالنے کی ضرورت، ایسی باتیں تو ہمیں ہر وقت یاد رہتی، کس نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی ہوئی، سوچیں کس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا اور میں نے اب تک اس کو معاف نہیں کیا، ان سب کو آج معاف کر دیں، اور اپنے دل سے ان ظلم و زیادتی کے باتوں کو نکال کے دروازہ بند کر دیں، صاف کر دیں، صفائی کر دیں دل کی۔ معاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ صرف انسان کو خود ہوتا ہے، اپنا دل اطمینان میں آ جائے گا، اچھا کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے نا، پتہ نہیں اس کی کیا کیا مجبوریاں، اس کو کیا کیا کمی ہے، اس پہ کیا ظلم و زیادتی زندگی میں ہوئی، اس کو کیا کیا محرومی ہوئی، اس کو معلوم نہیں کیسا ماحول ملا، تو اس کو معاف کر دیں۔ اس کا کہاں سے پتا چلے گا کہ آپ نے معاف کیا؟ آج کے بعد ان باتوں کو زبان پہ نہیں لانا، چھیڑنا نہیں، ذکر نہیں کرنا، ورنہ ہوتا کیا ہے، جب کوئی آپ کو مزید پھر دوبارہ زیادتی کرتا ہے تو آپ جس چیز کو معاف کر چکے تھے اس کو بھی ساتھ جمع کر لیتے ہیں، اگلی زیادتی تو اگلی ہے، پچھلی بھی ساری لے آتے ہیں واپس۔ کڑوی باتیں نہیں دہرانی، منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ صبر، برداشت، پی جائیں۔ یہ صرف آپ کی سوچ کی بات ہے، آپ سوچیں کہ میں نے کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ہو جائے گا، کیونکہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے، بارہا، اور اتنا فائدہ ہوا ہے۔ میں تو یہ کہتی اللہ میرے حافظے سے بھی نکال دے، میرے پاس وقت نہیں ہے ان باتوں کو یاد کرنے کا۔ اور جو زیادتی کرے اس کے ساتھ احسان، وہ بے رخی کرے آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ ہے مشکل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے، اگر آپ کو واقعی آپ کی قسم پر اعتبار ہے، آپ یہ سوچیے مجھے اپنے پیغمبر کی قسم کا اعتبار ہے، اللہ میری عزت میں ضرور اضافہ کرے گا اگر میں دوسرے کو معاف کر دوں گا۔ اور یہاں صرف معاف نہیں کرنے کی بات بلکہ صبر علیہا، کیونکہ جب تک صبر نہ ہو، برداشت نہ ہو، معاف نہیں ہو سکتا۔ معاف کرنے کے لیے اسے پینا پڑتا ہے، جیسے دوائی کا کڑوا گھونٹ پیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے نا، پھر اپنی معافی کی بھی توقع کم کر دیں۔ آپ اگر دوسروں کو نہیں معاف کر سکتے تو مت پھر امید رکھیں کہ آپ کو معاف کیا جائے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے، کیونکہ سارے کام تو آپ اپنی عزت ہی بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن الٹے کر رہے ہوتے ہیں، تو جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو عمل کر کے ایک دفعہ دیکھیں۔ ہے حوصلے کی بات لیکن کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ کیا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں، حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف کر سکتے ہیں، ابو سفیان کی بیوی کو معاف کر سکتے ہیں، ہند کو معاف کر سکتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لیتے، کوئی انتقام نہیں لیتے، کوئی جرمانہ نہیں لیتے، تو وہی لوگ تو پھر آگے جا کے دین کی خدمت اور دین کی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ عمل کا وقت ہے۔ اور تیسری چیز، لوگوں سے توقع ہٹا دیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، لوگوں کا بھروسہ چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کی طرف توجہ کریں، کیونکہ جب انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے، لوگوں پہ توقع رکھنے لگتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صرف مایوسی ہوتی، صرف حسرتیں ہی جنم لیتی، لوگوں سے استغنا برتے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کا علم یقین کی حد تک بھی ہونا کہ یہ شخص میرے لیے برا سوچتا ہے، آپ اچھا سلوک شروع کر دیں، آپ کا حسن اخلاق اس کا ذہن آپ کے بارے میں ضرور بدلے گا۔ لیکن اگر آپ دوسری طرح معاملہ کرتے رہیں، دو چار تانے دے کے، دو چار پچھلی باتیں یاد کرا کے، شکوے شکایتیں کر کے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ خود بھی راحت پائیں اور دوسرے بھی آپ سے پائیں، اور آپ ان انعامات کو پا سکیں جو اللہ نے
صرف ان قربانی کرنے والوں کے ہی لیے لکھے. پہلے حدیث میں مال کا صدقہ ہے، دوسری حدیث میں عزت کا صدقہ ہے، نفس کا صدقہ ہے. مال کا صدقہ پھر آسان ہے، عزت کا صدقہ مشکل. لیکن جو جھکے گا وہی بلند ہو سکے گا، اکڑنے والا کبھی بلند نہیں ہو سکتا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا.